نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر اور اس کے شان نزول اور فضائل اور ترجمہ بیان کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی کی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، یعنی اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئے اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اس سے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسند احمد کے ایک حدیث کی سند میں ایک جگہ ان رجل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ رات کون ہے، لیکن مسند احمد ہی کی دوسری روایت میں ان کا نام ابو عثمان آیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے نزول اور اس کے متعلق مزید معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سورۃ بقرہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، البتہ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ سب سے آخر میں نازل ہونے والی، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی، لیکن ہے اسی میں سے، اور اسی طرح سود کی حرمت کی آیات میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 احکام ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیات 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سورۃ مدنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے ائمہ علماء اور مفسرین سے بھی بلاخلاف یہی مروی ہے۔ ابن مرویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، سورۃ النساء وغیرہ نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ سورہ جس میں آل عمران کا بیان ہے، اور اسی طرح قرآن کی تمام صورتوں کا نام لیا کرو۔ لیکن یہ حدیث غریب ہے، بلکہ اس کا فرمان رسول ہونا ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کے راوی عیسیٰ بن میمون ابو سلمہ خواص ضعیف ہیں، ان کی روایت سے سند نہیں لی جا سکتی۔ اس کے برخلاف بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھینکے، بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منع دائیں طرف، اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھینکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سورہ بقرہ اتری ہے وہ اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ سورۃ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ لیکن مزید سنیے، ابن مرویہ میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کچھ سستی دیکھی تو انہوں نے یا اصحاب سورۃ البقرہ کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ حنین والے دن کا ذکر ہے، جب لشکر کے قدم کھا گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابن عباس نے اے درخت والو یعنی اے بیعت رضوان کرنے والو اور اے سورۃ بقرہ والو کہہ کر پکارا تھا کہ انہیں خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر طرف سے جمع ہو گئے۔ مسلمہ نے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ لڑنے کے وقت جب قبیلہ بنو حنیفہ کی چرا دستیوں نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگمگا گئے، صحابہ نے اسی طرح لوگوں کو یا اصحاب سورۃ بقرہ یعنی اے سورۃ بقرہ کہہ کر پکارا، اور اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے خوش ہوئے۔